شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوسطها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وقال محترم حضرات، ہم تمام لوگوں کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ ہماری یہ انسانی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی. جہاں تک موت کی بات ہے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو بڑے سے بڑے دہریے، بڑے سے بڑے سرکش اور جابر لوگ اس سے نہ بچ سکے نہ انکار کر سکے. فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس نے، وہ بھی موت کے منہ میں چلا گیا. نمرود، شداد، حامان اور اس کے بعد بڑے بڑے آج تک جتنے بھی ظالم اور جابر اس دنیا میں آئے سب کے سب چلے گئے. اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ جو صالحین کی امت میں رہے ہیں اور ہیں وہ بھی ختم ہو گئے. یعنی گویا کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں سے سب کو جانا ہے. اور ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا اور کہاں اس کی موت ہوگی. آپ ذرا دیکھیے، جتنے ہم تمام لوگ جس عمر میں بھی ہیں، جس عمر کے بھی ہیں، آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے کہ آدمی گھر سے نکلتا ہے، بائک پر سوار ہوتا ہے، آگے جا کر کے چند ہی لمحوں میں خبر آتی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آن دا اسپاٹ ختم ہو گیا. آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ گھر سے آدمی کہیں نکلتا ہے، کھڑے ہو کر کے پانی پی رہا ہے، اچانک جو ہے اٹیک آیا اور ختم ہو گیا. نہ جانے کتنے ارمان دلوں میں لیے ہوئے آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، کتنی آرزوئیں اور تمنائیں جو اپنے دل میں وہ بسائے ہوئے تھا وہ لے کر کے چلا جاتا ہے. نہ جانے کتنے اپنے بال بچوں کے لیے اس نے خواب دیکھے ہوں گے، وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے اور وہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے. اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، سب لوگ ہوتے ہیں. بچوں کی بات چھوڑیے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کا کوئی ایک طرح سمجھیے نہ ان کو کوئی احساس ہوتا ہے، نہ خیال ہوتا ہے، نہ آرزوئیں ہوتی ہیں، نہ تمنائیں ہوتی ہیں، نہ کوئی خواب ہوتا ہے، نہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے، نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. وہ تو چلے جاتے ہیں گھر والوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر کے. تکلیف اس وقت بہت زیادہ ہوتی ہے جب جوان اولادیں، جوان لڑکے ایک دم نوجوانی کے دہلیز پر قدم رکھے ہوئے، نہ جانے ان کے والدین نے ان کے لیے اپنے
کتنے خواب دیکھے ہوں گے، ان کے لیے کتنے پروگرام اور وہ کیا نام ہے ارمان اپنے دل میں رکھا ہوگا، ان کے لیے شادی کے جوڑے تیار کر رکھے ہوں گے، ان کے زیورات کی تیاری کر رکھی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ نوجوان لڑکا گھر سے نکلتا ہے اور سامنے لاش آ جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس سے عبرت لینے کی ضرورت ہے، نصیحت لینے کی ضرورت ہے۔ یہ موتیں جو ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو یاد رکھو، یعنی موت، دنیا کی تمام آرزوئیں اور تمنائیں جو آدمی پالتا ہے، اچانک جو سب کی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور اس کی لاش جو ہے وہ مٹی میں دفن ہو جاتی ہے۔ وہی باپ جو کل تک اس کے لیے بہترین خواب اپنے ذہنوں میں رکھے ہوئے ہوتا ہے، اس کی لاش کندھے پر رکھ کر کے لے کے جاتا ہے، قبر تک لے کے جاتا ہے۔ وہی بھائی جو ایک بھائی کا بازو ہوا کرتا ہے، بڑے ہی ایک طرح سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے کہ میرے بھائی ہیں، چاہے ایک ہوں چاہے دو ہوں یا چند ہوں، اس کو اپنا سہارا محسوس کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہی بھائی کندھے پہ اٹھا کر کے اس کو قبر میں دفناتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے حضرات کہ یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے اور یہ فانی ہے، فنا ہونے والی، یہ کہنے کی چیز نہیں ہے، ہم تمام لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد والی جو زندگی ہے، جس پر ہمارا یقین ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اس دنیا کا پورا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا۔ اب اس سلسلے میں دو چیزیں میں آپ سے بہت ہی درد مندانہ گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، توجہ دیجیے گا، اس میں ہم تمام لوگوں کے لیے بھلائی ہے۔ دو حق ہوتے ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہوتا ہے۔ اللہ اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے، جس کا حق ہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اس کی عبادت کی جائے، اس کے احکامات مانے جائیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلا جائے۔ اس نے جو ہمیں زندگی کا اصول دیا ہے، ضابطہ دیا ہے، اس کے مطابق چلا جائے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا یہاں سے جانے کے بعد۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں کمیاں اور کوتاہیاں ہو جائیں، ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں۔ کوئی انسان انبیاء کے علاوہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن دوسرا حق بڑا خطرناک ہے، دوسرا حق بڑا ہی خطرناک ہے، اور وہ ہے بندوں کا حق۔ اپنا حق اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کی حق تلفی کر کے اپنے کندھے پر بوجھ لے کر کے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں حق کی ادائیگی کا کوئی چانس نہیں رہے گا، کوئی موقع نہیں رہے گا، کوئی بھرپائی کا کوئی چانس رہے گا ہی نہیں۔ ایک چیز رہے گی جو ہمارے پاس ہوگی، اور وہ ہے ہمارے اعمال، ہماری نیکی۔ تو جس کا بھی حق ہم نے مارا ہوگا، ہماری نیکیوں میں سے اس کو دے دیا جائے گا، ہماری نیکیوں میں سے اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا۔ اور ایک وقت آئے گا کہ ہماری تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ہم خالی ہو جائیں گے، اور ہم تمام عبادات اور تمام تہجد اور ریاضت کے باوجود ہم جہنم میں چلے جائیں گے، اور وہ ہماری نیکیاں لے کر کے جو اس کا حق ہم نے مارا تھا وہ لے کر کے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو دیکھیے یعنی حق کا معاملہ کتنا سنگین ہے۔ میں نے ایک مرتبہ شاید خطبے میں بتایا تھا، پھر یاد دہانی کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب خدا نہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ صحابہ کرام کی مجلس ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں۔ حق تلفی کی بات بتا رہا ہوں، حق کی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا، اعلان کیا کہ اگر میرے اوپر کسی کا حق ہے تو لے لے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر کس کا حق ہے؟ آپ نے تو کسی کا حق مارا نہیں۔ تو کہا نہیں، پھر میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کا حق میں نے مارا ہے تو مجھ سے لے لے، اس لیے کہ ان فضوح الدنیا اہون من فضوح الآخرہ، یہ دنیا کی رسوائی آسان ہے، کمتر ہے آخرت کی رسوائی سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں موقع پر آپ نے 3 درہم ہمارا لیا تھا، وہ ہم کو واپس کر دیجیے۔ 3 درہم کی بات ہی ہے حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس پہ پوری دنیا قربان، ہر آدمی اپنی جان دینے کے لیے حاضر، لیکن انہوں نے کیوں مطالبہ کیا ابھی میں بتاتا ہوں۔ لیکن صحابی نے کہا کہ 3 درہم ہمارا آپ کے اوپر ہے، آپ دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس تو پھر وقت نہیں ہے، بیت المال سے جو میرا حق ہے اس میں سے دے دیا جائے، اور دلوایا۔ اس کے بعد سنیے، ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں موقع پر مجھے آپ نے نیزہ جو ہے وہ چبھایا تھا، میں آپ کی پیٹھ میں نیزہ چبھاؤں گا۔ ذرا سنیے گا، اللہ کے رسول کی ذات ہے، صحابہ کرام کی مجلس ہے، وہی صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے میرے پیٹھ میں نیزہ چبھایا تھا، میں آپ کے پیٹھ میں نیزہ چبھاؤں گا۔ صحابہ کرام جو دوسرے تھے غصے سے تیور ان کے بدل گئے، چہرہ سرخ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میں نیزہ، جن کے قدموں میں ہم کانٹا چبھتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نیزہ چبھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی پیٹھ کھول دیا، فوراً پیٹھ کھول دیا، بلایا، کہا کہ نیزہ لے کر کے آؤ، میری پیٹھ حاضر ہے، نیزہ تم چبھا لو۔ وہ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ اپنی کھولی تو انہوں نے نیزہ نہیں چبھایا، بلکہ مہر نبوت جو تھی، جو کندھے پہ نبوت کی مہر تھی، اس کو چوم لیا اور کہا کہ میرا مقصد یہی تھا۔ اور جو صحابی نے مانگا تھا، مطالبہ کیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ صحابی بخیل تھے، اللہ سچ مچ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ مچ جو ہے وہ یقیناً بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ رہتی دنیا تک یہ نمونہ بن جائے، یہ مثال بن جائے، یہ بڑے سے بڑا کوئی کتنا نہ ہو، لیکن اس کو حق کی ادائیگی کرنی ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ تھا اس کو سنیے، جو میں نے ابھی پڑھی ہے، ان فضوح الدنیا اہون من فضوح الآخرہ۔ دنیا کی رسوائی، اگر ہم نے کسی سے کہہ دیا کہ میرے پاس تمہاری زمین ہے، جائیداد ہے، آؤ لے لو، تو دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، دنیا میں ہم ذلیل ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے سامنے ہم رسوا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ذلیل نہ ہوں۔ اللہ تک کے سامنے اگر ہم سرخرو ہو گئے تو من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا وہی کامیاب ہو گیا، اسی کی زندگی روشن ہے، اسی کی زندگی باعزت ہے۔ دنیا کی ذلت، یہ ذلت کوئی ذلت نہیں ہوگی، دنیا کی رسوائی کوئی رسوائی نہیں ہوگی، اصل رسوائی اور اصل ذلت تو آخرت کی ہے۔ اگر ہمارا اس بات پر پختہ یقین ہے تو حضرات ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھیں۔ 2-3 چیزیں اور اس سلسلے میں کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے آپس میں لین دین ہوا کرتے ہیں، رہتے ہیں، کچھ تجارتی ہوتے ہیں،
کچھ اور بھی لین دین ادھار آپ اپنی ضروریات کے لیے ہوتے ہیں، آدمی اچانک ختم ہو جاتا ہے، گھر والوں کو پتہ نہیں، کسی اور کو پتہ نہیں، وہ چیزیں مخفی رہ جاتی ہیں، چھپی رہ جاتی ہیں۔ یہ اپنا وہ بنا لیجئے، عادت اپنی بنا لیں ہم تمام لوگ کہ اگر ہم نے کسی سے لیا ہے تو کسی ڈائری پہ اس کو لکھ لیا کر، کسی کو دیا ہے تو اپنی ڈائری پہ لکھ دیں، اور اس کو ہمیشہ تکیہ کے پاس یا یہ کہ اپنے کسی اس میں رکھ دیا کریں، تاکہ خدا نخواستہ اچانک ہماری موت ہو جائے تو جس سے ہمارا لین دین ہے وہ ہماری اولادیں اس کو صاف کر دیں، پاک کر دیں۔ اسی طرح سے اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ ہمارا وہ ہے، ایک طرح سے سمجھیے کہ بول بات بند ہے، کسی سے قطع تعلق ہے، تو اس کو دور کر لیجئے، اس سے سلام کر لیجئے، اس سے تعلقات بنا لیجئے۔ نہ تعلقات اتنے گہرے ہو سکیں تو کم سے کم یہ ہے کہ سلام کے ذریعے بول بات تو ہوتی ہے، السلام علیکم گزر رہے ہیں، سلام کر لیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ منقطع کرے، 3 دن سے زیادہ سلام دعا نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی یہ کسی طرح سے برداشت نہیں ہے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں حضرات، بڑے افسوس کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، دکھی حالت میں کہہ رہا ہوں، سگے بھائی ہیں، آپس میں بول بات بند ہے، ایک ہی پیٹ کے، ایک ہی کوکھ کے اور ایک ہی نطفے کے پیدا ہے، لیکن آپس میں دعا سلام بند ہو جائے، آپس میں اٹھنا بیٹھنا بند ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے سے دیکھا دیکھی بند ہو جائے، یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے، یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی دیکھا جاتا ہے، بیٹے ماؤں سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، کسی بات کوئی بات ہو گئی نہیں بولیں گے ماں سے، کنارے ہو گئے۔ ارے کتنی بڑی یہ بدنصیبی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم کیا جواب دیں گے مرنے کے بعد؟ اولادوں سے چھوڑ دیا بولنا، نالائق ہے، نہیں بولیں گے، یہ تربیت کا انداز نہیں ہے۔ اس کو بیٹھائیے پیار محبت سے، اس سے بات کیجیے، اس کو سمجھائیے بجھائیے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ بھائی ہیں، تمام چیزیں ہیں، بھائی برے حال میں ہیں، ہم خوشحال ہیں، یہ کون سا ضمیر ہمارا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک بھائی بیچارہ جو ہے وہ پریشان اور ہم شان و شوکت سے رہیں، یہ کہاں کا یہ وہ ہے اخلاق ہے؟ تو حضرات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی اب چراغ کے مانند ہو گئی ہے۔ پہلے تیل دھیرے دھیرے جلتا تھا، بتی جلتی تھی، پھر چراغ بجھتا تھا، اب تو بلب جس طرح اچانک بجھ جاتا ہے، فیوز ہو جاتا ہے، اسی طرح سے انسان کی زندگی بجھ جاتی ہے۔ تو خیال کیجئے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، چالاک ہوشیار آدمی وہ ہے جو آخرت کی پرواہ کرے، آخرت کے لیے تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔